باپ ہیں. خداوند نے ہر طرح سے ہمیں اپنی برکات سے نوازا ہے. اس وقت گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن جس کی بنیاد میں نے کئی سال پہلے 2010 میں رکھی تھی, وہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا. اٹ واز نتھنگ. ایک منسٹری تھی جس کا دل دنیا کے اندر, اقوام عالم کے اندر یسوع مسیح کی انجیل کو کسی بھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ایوری پاسبل وے. جس دروازے کو ہم کھلا ہوا دیکھیں اس دروازے سے گزریں, صرف ایک دل کے ساتھ کہ یسوع مسیح کی انجیل کا پیغام کسی ایسے شخص تک پہنچا دیا جائے جو اب تک اس خوشخبری سے ناواقف ہے. And it all began there. گزرے سال خدا نے ہمیں یہ فضل دیا کہ ہم سیٹلائٹ کے اوپر دنیا کے 80 ممالک میں اس وقت ہماری ریچ بذریعہ سیٹلائٹ ہے, اور ہم جو گاسپل ٹرانسمیشنز ہے 24/7 اسے نشر کر رہے ہیں, اور خدا اس کے وسیلے بہت ساری زندگیوں پر کلام کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. ہر روز ہم گواہیاں سن رہے ہیں کہ کس طرح پرانے اور نئے لوگ مسیح خداوند کے پاس دوڑے چلے آ رہے ہیں. سو ہم خدا کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس قلیل وقت کے اندر اٹس اے ڈیسپریٹ ٹائم. کون سا ٹائم ہے؟ ڈیسپریٹ ٹائم ہے. ایسا وقت جو شاید آج سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. ایسی ایسی نئی چیزیں, ایسے ایسے نئے کام, ایسی ایسی نئی بیماریاں, ایسے ایسے نئے لاز, پالیسیز, ریگولیشنز ہم پر تسلط کی جا رہی ہیں, فورس کی جا رہی ہیں, جن کا شاید سوچنا بھی چند سال پہلے ہم گوارا نہیں کرتے یا ہمیں پسند ہی نہیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ کوئی ایسی بیماری بھی آئے گی جس کا نام کووڈ ہوگا. ہمیں گمان ہی نہیں تھا کہ ریگولیشنز ایسے بنیں گے کہ ہمیں اپنی عبادت گاہوں میں ماسک پہن کر بیٹھنا پڑے گا. ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسے حالات آئیں گے جب انفلیشن ریٹ خالی دبئی ہی میں اوپر نیچے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اوپر نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مہنگائی اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ گلے میں پھانسی ڈال کر مرنا گوارا کریں گے بنسبت اس کی کہ وہ اپنی زندگی جیئیں. People are choosing in this very moment. لوگ اس گھڑی میں چناؤ کر رہے ہیں کہ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے, میں موت ہی مجھے آ جائے تو بہتر ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا نا امید ہے. دنیا کی سوچ, خیال, گمان سے بڑھ کے اس وقت کال دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے. اور اس سارے برے حال کے اندر جب دنیا تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے, بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں, where the hope is found. امید کہاں پر ہے؟ امید کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے جو مجھے اپنے گلے سے لگا لے؟ I have struggled in my life. میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی سٹرگل کی ہے, اور وہ سٹرگل ایک اچھا دوست ڈھونڈنے کی ہے. I have struggled really hard. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دوست آپ کو زندگی میں نہیں ملتے. آپ کو ایسے رشتہ دار مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ کسی فائدے کی وجہ سے کنیکٹ ہوں. آپ کو اس دنیا میں ایسے دوست مل جائیں گے جو اپنی عادات کو آپ کے ساتھ مل کر رفع کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جائیں. آپ کو ایسے دوست بھی مل جائیں گے جو اپنی ضرورت کسی طرح سے پوری کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہوں. لیکن ایسا دوست ڈھونڈنا جو میرے ساتھ ہو اور مجھے اس سے امید ملے, مجھے اس کے ساتھ رہ کے راحت ملے, خوشی ملے, شادمانی ملے, it's difficult to find. ناممکن کے قریب قریب ہے کوئی ایسا دوست ہونا آپ کی زندگی میں. آپ کو پتا ہے ایسے رشتہ دار, ایسے دوست ڈھونڈنا جو آپ کے ساتھ ہوں بغیر کسی فائدے کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی بینیفٹ کے, کہے میں تیرے ساتھ ہوں صرف تیرے لیے. ہاللویا. میں تیرے ساتھ ہوں کیوں؟ صرف تیرے لیے, اور کوئی سبب نہیں.
How much you earn, I don't care. How much you make, I don't care. तो कितनी बड़ी मिनिस्ट्री तेरी, I don't care about that. तेरा बिजनेस कितना बड़ा, मुझे उसकी परवाह नहीं. अरे तू कितना डाउनफॉल में है, इसकी भी परवाह नहीं. तू कितना बीमार है, मुझे इसकी परवाह नहीं. मैं तेरे साथ तेरे लिए हूं. दुनिया में ऐसा दोस्त मिलना नामुमकिन है. I have found one. मुझे एक मिला, उसका नाम यीशु है. आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको बुरी राह दिखाएं, लेकिन ऐसा दोस्त मिल जाना जो आपको रास्त दिखाए. इस दुनिया में रहते हुए गहने, हीरे, मोती और जवाहरात से ज्यादा कीमती है. इस दुनिया में जब इतना कुछ हो रहा है, यहां बैठे हुए हर एक से मैं सवाल करूंगा. आप सुबह उठेंगे, आप काम पर जाएंगे, आपको कई सारे बातें सुनने को मिलेंगी. आप उठेंगे, आप बाहर निकलेंगे, यू विल हेयर अ लॉट. आप उम्मीद कहां से पाएंगे जब आपका बॉस आपको डिस्करेज करेगा? आपको कहां से उम्मीद मिलेगी जब आपकी बीवी कहेगी आज 25 तारीख हो गई है, पैसे घर में खत्म है? वेयर विल यू फाइंड योर होप? आप कहां उम्मीद ढूंढेंगे जब आपका वीजा एक्सपायर होने पर आया होगा? वेयर विल यू फाइंड होप? मैंने दुआ की 2010 के अंदर, मैं जो आज कर रहा हूं, मैं ये कभी नहीं करना चाहता था. आई नेवर वॉन्टेड टू बी द प्रीचर ऑफ द गॉस्पल. मैं इंजील का मुनाद कभी नहीं होना चाहता था. आई प्रेड दिस प्रेयर. मैंने कहा खुदावन, इफ यू वांट मी कि मैं इंजील सुनाऊं, पहली बात, मैं कभी भी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करूंगा कि मेरे पास पैसे कहां से आएंगे. आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रगल विद दैट थिंग. अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा खुदावन बादशाहों का बादशाह है, तो उसकी बादशाहत मेरी जिंदगी में जाहिर होनी चाहिए. Then I will be standing boldly. और फिर मैं दिलेरी से कहूंगा, जिसकी मुनादी मैं करने आया हूं, वो बादशाहों का बादशाह है. हालेलुया. And I do it today. मैं आज इसीलिए दिलेरी से बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी पे हाथ किसका है. क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरी उम्मीद कहां से आ रही है. क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा दोस्त कौन बन गया है. तो आज मुझे किसकी जरूरत? क्या मुझे रिसोर्सेस की जरूरत? क्या मुझे वाकफियत की जरूरत? क्या मुझे यह जरूरत है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स मुझे जानते हो? क्या मुझे यह जरूरत है कि मैं किसी बड़े अफसर के साथ मुलाजमत करता हूं? क्या जरूरत है मुझे? मुझे एक चीज की जरूरत है. ये बात जिसकी अकल में पड़ जाए ना, दुनिया उसके लिए बदल जाती है. कि मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि खुदावन तेरा हाथ मेरी जिंदगी पर रहे. हालेलुया. आइए मेरे साथ इसाया की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने अहदनामा, अहदे अतीक में से निकालिएगा. इसाया नबी की किताब, पुराने अहदनामा में से, उसका 66वां बाब, चैप्टर 66. और आइए इसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं. आज लोग जान जाएंगे कि उन्हें खुदावंद के हाथ की जरूरत है, लेकिन खुदा का हाथ आता किस पर है? आप कहेंगे भाई मैं भी दुआ करता हूं, मैं भी चर्च जाता हूं, आपको लगता है कि मैं रास्तबाज हूं. क्या चीज है जो तस्दीक करेगी कि आप पर, बशीर पर, रफीक पर, सरीना पर, बहन ओलिविया पर, पास्टर हेनरी पर, दानिश पर, सारा पर, याकूब पर खुदा का हाथ वाकई है? What is evidence? What is the evidence? आइए इस आयत को मेरे साथ पढ़िएगा. इसाया की किताब 66वां बाब, दूसरी आयत खुदा के हाथ के ताल्लुक से है. कहता है क्योंकि ये सब चीजें तो मेरे हाथ ने बनाई. किसने बनाई? सब बोलेंगे भाई, किसने बनाई?
और यूं मौजूद हुई। खुदावंद फरमाता है, लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से क्या करता है, कांप जाता है। मैं उसके साथ होऊंगा जो क्या है, गरीब है। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज लिखा है द वन हु इज हम्बल, यहां पर पुअर लिखा है, एक तर्जुमे में लिखा है द वन हु इज हम्बल, खाकसार दिल है। द वन हु नोज हाउ टू बाउ डाउन, ऐसा ईमानदार जो चर्च में आकर ये ना कहे खुदावंद मैं दुआ करता हूं, जो खुदा को ये ना बताए कि मैं रोजा रखता हूं। कई दफा हम खुदावंद के कहते हैं खुदावंद तू बादशाहों का बादशाह, ही नोज कि वो बादशाहों का बादशाह है। क्या खुदा नहीं जानता कि वो बादशाहों का बादशाह, ही नोज कि वो है। हम उसे बताते हैं कि वो कितना अजीम है, हम उसे ये ना बताएं कि हम कितने अजीम हैं। हम उसे वो बताएं जो वो चाहता है कि हम उसे बताएं। उसने पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि तू अपनी रास्तबाजी के काम आ और मुझे बता कि तू कितना रास्तबाज है। हाँ, वो ये जरूर कहता है कि उसको जलाल दे। Tell him that how mighty he is. The Lord puts his hand upon the humble. खाकसार पौलुस कहता है मैं हैरान हूं, कहता है कि मैं झुकना भी जानता हूं और मैं उठना भी जानता हूं। मैंने एक दिन जब ये आयत पढ़ी मैं हैरान हुआ। ऐसे खुदावंद तू ये क्या माजरा है कि वो कहता है मैं झुक भी, यानी कि मैं हारना भी जानता हूं और मैं फतेहमंद होना भी जानता हूं। मुझे ये बात समझ नहीं आई तो खुदा के पाकरू ने किसी खादम के जरिया मुझसे बात की। उसने कहा ऊपर जाने का रास्ता दानिश याद रख नीचे से शुरू होता है। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से शुरू होता है। वो ईमानदार यहां बैठा हुआ या वीडियो को देखता हुआ जो ऊपर जाना चाहता है लेकिन नीचे नहीं जाना चाहता, नीचे जाना जानता नहीं है और तवक्को करता है कि खुदा का हाथ कलयुग में मेरे ऊपर रहे। ये हो नहीं सकता। जो नीचे नहीं जाना जानता और चाहता है खुदा मुझे सर बुलंद कर दे, सर बुलंदी से पहले पस्ती नहीं देखना चाहता। याद रखे कि वो कभी भी खुदा का हाथ अपने ऊपर नहीं देखेगा। दूसरी बात उसने क्या लिखी, द वन हु ऑफ अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट। कॉन्ट्राइट स्पिरिट का मतलब है ऐसी रूह रखने वाला जो अपनी गलतियां कबूल करे। क्या करे, हाय तौबा 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 करने वाला। की करने वाला, तौबा तौबा तौबा। सब बोलोगे भाई, क्या करने वाला? सही एक आवाज में बोलेंगे, क्या करने वाला? तौबा 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 करने वाला। कहता है द वन हु हैव अ कंट्राइट स्पिरिट, वो जिसको मालूम है हाय मुझसे गलत हो गया, आई नीड टू बाउ डाउन, मुझसे गलती हो गई, मुझे झुकना है। एनू पंजाबी विच बुरा ना मनायो, कहंदे ने संडे वांगू सिर वाड़ना। ऐसा ईमानदार ना हो जो सांड की मानद हो, बिला वजह सर घुसाया जाए, बिला वजह। नहीं मैं ठीक हां, पहला काम करके भी कहंदा मैं ठीक हां, बुराइयां करके भी कहंदा मैं इनू कदी कदार इंज कहंदा जे। सुनियो आपको मजा आएगा। जदों कोई साडी करे, कोई साडी करे, सब बोलोगे कोई साडी करे, असी कहने चुगली हो गई है। क्या हो गई है? चुगली हो गई। और जब हम किसी के बारे में बैठ के कर रहे हो तो पता है हम क्या बोलते हैं, ब्रदर जी हम तो शेयरिंग कर रहे हैं। होता है ना भाई ऐसा? नहीं नहीं बुराई नहीं, गीबत नहीं है, ये शेयरिंग हो रही है। तो जे कोई साढ़े पर करे बोला उसने गीबत की है, वो गुनाहगार हो गया है। लेकिन जब मैं करूंगा तो वो क्या होगा? वो ठीक स्पिरिट होगा। यही बाइबल कह रही है।
The one who do not accept his mistake will never have the hand of God on his life. وہ اپنی زندگی پر کبھی خدا کا ہاتھ نہیں دیکھے گا. اگلا सबसे खास. And the one who trembled at the word of the Lord Almighty. وہ جو خدا کا کلام سن کر کانپ جائے, جس کی روح اندر سے ہل جائے, خدا نے کہہ دیا ہے, خدا نے بول دیا. ایک دن میں رینہارڈ بونکی کا ایک انٹرویو, کتنے لوگ رینہارڈ بونکی کو جانتے ہیں؟ رینہارڈ بونکی تاریخ میں ایک بہت بڑے اور زبردست مبشر گزرے ہیں, ایوانجلسٹ گزرے ہیں. غالباً پچھلے سال ہی وہ مسیح میں سوئے. اور ان کے ایک انٹرویو کے اندر میں ان کی رویا کے بارے میں سن رہا تھا کہ جب خدا نے ان سے کلام کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو افریقہ میں جا کر میری خدمت کر, تو کہتے ہیں کہ میں پہلے جس منسٹری کے ساتھ کام کر رہا تھا, اس منسٹری نے جب دیکھا کہ میں کچھ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا, انہوں نے کیا, بھائی جی تو ذرا واپس جرمنی آ جا, we do not need you in Africa anymore, come back to Germany. اس نے اپنی بیوی سے کہا, پلیلو کے سامان بن تے آج جرمنی واپس چلیے. کہتا ہے ایک دن رات کو میں سویا اور خدا نے مجھے خواب دکھایا. کہتا ہے خدا نے میرے دل میں افریقہ رکھا تھا, لیکن میری منسٹری کہہ رہی تھی, جو مجھے پیسے دیتے تھے, obviously پے کرتے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو واپس جرمنی آ جا, افریقہ میں خدمت کرنے کی ضرورت نہیں. کہتا ہے میں ایک رات سویا اور خدا نے مجھے افریقہ کے کانٹیننٹ کا نقشہ دکھایا. I saw the map of Africa. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پورا افریقہ کا میپ یسوع مسیح کے خون سے دھل رہا ہے. کہتا ہے اور میں نے جیسے ہی اس پورے کانٹیننٹ کو مسیح کے خون سے دھلتے ہوئے دیکھا, میں نے خدا کی آواز سنی. خدا نے کہا, بونکی سن, میں یہ چاہتا ہوں کہ تو افریقہ جا کر میرے کلام کو سنا, انجیل کی منادی کر, اس خطے میں نجات کے پیغام کو لے کر جا. لیکن آگے سن, اگر تو نہیں جائے گا تو میں تیری یہ رویا لے کر کسی اور کو دے دوں گا. بونکی کہتا ہے میں اپنے بیڈ سے چھلانگ مار کے اٹھا, and I was shocked. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ خدا نے مجھ سے کیا دیا ہے کہ اگر تو میرا کام نہیں کرے گا تو میں اس کام کو لے کر کسی اور کو دے دوں گا. I will do my purpose. میں اپنا کام پورا کروں گا, لیکن اگر تو نہیں کرے گا میں اس رویا کو تجھ سے لے کر کسی اور کو دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنی بیوی کے پاس بھاگتا ہوا گیا. I said بیگ پیک کر لے, ہم کہیں اور نہیں, ہم صرف افریقہ جائیں گے, کیونکہ خدا نے کلام کیا ہے, مجھ پر کپ کپیاں چھڑ گئی ہیں. I am trembling because God has spoken to me. آج ہر روز خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. کبھی اس بائبل میں تحریری شکل میں وہ آپ سے بات کر رہا تھا, کبھی مجھ جیسے حقیر سے خادم کے ذریعہ, کبھی لوگوں کے ذریعہ, ماحول کے ذریعہ, واقعات کے ذریعہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. But you say, Lord, I don't want to do this. کلام کہتا ہے, خدا کہتا ہے میں اس پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا جو میری آواز سن کر کانپ اٹھے, جو بھاگے میری آواز سن کر. خدا نے کہہ دیا ہے I need to go, I need to do something about it. میں نے کہا آج دنیا میں آپ کو روٹی کپڑے مکان سے زیادہ خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے. You need the hand of God. اس پر ایمان لے آئے, ارے روٹی خود آنا شروع ہو جائے گی, کپڑے خود آنا شروع ہو جائیں گے, راہیں خود ہموار ہو جائیں گی. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا خدا جہاں کچھ نہیں وہاں پر سب کچھ کر سکتا ہے؟ If you سنیں زبور کیا کہتا ہے, زبور نویس کیا کہہ رہا ہے زبور 23 کے اندر, خداوند میرے دشمنوں کے روبرو. میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا خدا غلطی کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے, سنیے کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تیرے دشمن تیرے سامنے بیٹھے ہوں گے
اور میں تجھے ان کے سامنے لا کر بٹھا دوں گا. اے گل سمجھ آنا لیے نہیں. کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ جب تجھ پر ہوگا, جب میں تیرا چرواہا, میں تیرا دوست ہوں گا, میں تیرے دشمنوں کو تیرے سامنے لا کر بٹھا دوں گا اور وہ تیرا کچھ نہیں کر پائیں گے. اگلی آیت کہتی ہے کیونکہ میں نے تیرے سر پر کیا ملا ہے؟ تیل ملا ہے. I have laid my hand upon your head. میں نے اپنا ہاتھ تیرے سر پر رکھ دیا ہے, میں نے تیرے سر پر تیل لگا دیا ہے. اب تو اپنے دشمنوں کے روبرو بیٹھے گا. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں that he have the power to turn the tables around. وہ ہمارے ٹیبلز کو گھما کے رکھ دیتا ہے. This is the powerful God we serve. Hallelujah. کس کی ضرورت ہے میں ہمبل ہو جاؤں؟ کیا ہو جاؤں؟ ہمبل ہو جاؤں. خالی گلاں چ ہمبل نہیں ہونا. خالی جدو اسی کسے دی کریے اس چگلی نو بھی چگلی ہی کہنا ہے, اس چگلی نو بھی چگلی ہی کہنا ہے. Be humble. میں نے دعائیں کی ہیں, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. I have prayed over and over. کس چیز کے لیے دعا کی ہے؟ خداوند جب تک میں ہوں اس زمین پر, میرا سر صرف زمین کے اوپر تیرے حضور رہے. میں نے بہت سال سر اٹھا کر زندگی گزاری ہے. And I found zero, nothing. میں نے کچھ بھی نہیں حاصل کیا, گوایا, سب کچھ گوایا. There was a time in our family جب ہم بھوکے مر رہے تھے. We lost everything. لیکن جب میں نے اپنا سر خدا کے حضور میں جھکا لیا, طوفان آئے پھر بھی خدا نے مجھے دشمنوں کے سامنے بٹھایا. دشمن بیٹھے میرے سامنے. ایک دفعہ 2018 میں یہ ہاتھ جو اس وقت آپ ہلتا ہوا دیکھ رہی, 2 ٹکڑے میں کٹ گیا تھا. It was literally cut into 2 pieces. یہ 2 ٹکڑوں میں کٹا ہوا ہاتھ تھا. اور آج آپ کے سامنے میں منادی کر رہا ہوں اس ہاتھ کے ساتھ. Why it happened? میں ایک بات جانتا ہوں. اور ڈاکٹر جنہیں سرجری کی تھی 5 سرجن سن تے, ایک جڑا ویسکولر سرجن تھی. میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے جب بات کی, اس نے معلوم ہے کیا بولا؟ اس نے کہا بھائی جان آپ پادری صاحب ہیں اس لیے آپ بچ گئے ہیں, ورنہ ہم تو آپ کے یہ کیا ہوتا ہے, یہ کونی سے لے کر آپ کا بازو کاٹنے لگے تھے. آپ بچے ہو اس لیے بچے کیونکہ آپ پادری اونے ویکھ لیا کہ دوتے خدا دا ہاتھ تھے. ہاللویا. خدا کا ہاتھ آپ کو چاہیے ہے. خدا کا اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیے گا, کہے خداوند زور سے, ایتے تہاڈی کرسی نو بھی نہیں تہاڈی آواز آئی جتے تسی بیٹھے ہو. کہے بھائی خداوند مجھے تیرا ہاتھ چاہیے ہے. خداوند مجھے تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے. آمین آمین آمین. ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ خدا کا ہاتھ ہے. ہاللویا. اور وہ ہوگا ضرورتیں پوری ہوتی جائیں گی, وہ ہوگا راہیں بنتی جائیں گی. میں آپ کو ایک بات بتا کر اس کے بعد ختم کرتا ہوں. آپ کو سمسون یاد ہے؟ سمسون the mighty man of God, a warrior. کلام کہتا ہے جب تک, کب تک؟ سب بولیں گے کب تک؟ جب تک اس پر خدا کا ہاتھ تھا. کار کی رہا ہے, گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو لیتا ہے. ہزاروں اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. مجھے بے وقوفانہ ایک تصویر نظر, مطلب یہ امپاسبل ہے نا. ایتے تے کو 5 میرے ہوتے آ جانتے مینو وقت پہ جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہزاروں کی فوج اس کے سامنے ہے اور یہ اکیلا ہے, اور اس کے ہاتھ میں نہ تو تلوار, نہ ماڈرن گن, بندوق, آسا, کوئی پراپر شیلڈ نہیں پہنی. He got nothing. ایک چیز اس نے پڑی ہوئی دیکھی ہے, گدھے کی جبڑے کی ہڈی. کلام کہتا ہے اس نے وہی اٹھایا. اب بات اس کے ہاتھ میں کیا تھا یہ نہیں تھی,
بات یہ تھی کہ اس کے اوپر کون ہے، اس کے اوپر کون ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جدعون یاد ہے آپ کو؟ جدعون یاد ہے نا؟ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ اس پر آیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تھوڑے سے بیج زمین میں چھپا رہا ہے. جب فرشتہ کلام لے کر آیا، کلام کیا ہے؟ کلام یہ تھا، جدعون میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جائے اور میڈینائٹس کو مار گرائے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا نے کلام کیا کہ میں چاہتا ہوں تو جا اور مدیانیوں کو مار اور تو ان پر فتح پائے گا، اسرائیل تیرے وسیلے آزاد ہوگا، یہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہا یس لارڈ آئی ول ڈو دیٹ. اے میرے منگودا سی بچارہ ڈریا ہویا، سہمیا ہویا، پیڑا حال. خدا کو کیا بتا رہا ہے؟ فرشتے کہتا ہے خداوند میرا گھرانہ منسی کا سب سے غریب گھرانہ ہے. آپ ہو سکتا ہے یہ کہتے ہو اے تسی تے منسی تو بہت اچھی جگہ تے رہندے ہو، آپ یہ ہو سکتا ہے کہتے ہو میرا گھرانہ شارجہ کا سب سے غریب گھرانہ ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ کہہ رہا ہے جدعون، میرا گھرانہ منسی کا سب سے غریب گھرانہ ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. خدا نے کہا کہ تجھے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ تیرا گھرانہ کون ہے، میں تجھے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تیرا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے تیرے گھر کا آ کے سینسس نہیں کرنا کہ تیرے کتنے بہن بھائی اور تو کتنے نمبر پر ہے. خدا کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے نہیں میرے زور بازو سے جا. ہاللویا. اپنے پر نہ دیکھ کہ تو کیا کر سکتا ہے. ڈونٹ لک ایٹ یور سیلف، ڈونٹ لک ایٹ یور سیلف. آج آپ کو کامیابی کا راز بتاؤں آپ کی زندگی میں، اپنے اوپر دیکھنا چھوڑ دیں. لیو سینگ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے. آمین. اور اب ہوا کیا ہے سن لیں، آگے چلتے ہیں، بہت اینڈ پر آتے ہیں اس کہانی کے. کلام میں لکھا ہے کہ جدعون نے 3000 لوگوں کی فوج تیار کی. کتنے ہزار؟ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خداوند ان پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے جو اس کے کلام کو سن کر کانپ اٹھتے، یعنی کہ they urgently take a step. جدعون نے اب سٹیپ لے لیا ہے، سٹیپ لے کر کلام کو غلط سمجھا ہے. کلام کو اس نے کیا سمجھا ہے؟ وہ سمجھا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ ایک آرمی تیار کر، فوج تیار کر. بھائی جی سن رہے ہو گل آ رہی سب؟ وہ سمجھا کہ جناب خدا نے یہ کہا ہے کہ فوج تیار کر. نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو فوج تیار کر. خدا نے اسے کہا کہ تو جا، یو گو. اور کلام میں لکھا ہے اس نے 3000 تیار کیے. And the Lord looked upon him. خدا نے جب دیکھا کہ جدعون نے تو بھائی ایک بڑی فوج تیار کر لی، خدا نے کہا اب اس میں میرا جلال کہاں سے نظر آئے گا؟ آپ کی زندگی کے اندر خدا کا ہاتھ خدا کے لیے جلال پیدا کرتا ہے. سنیے گا پھر سے، آپ کی زندگی میں خدا کا ہاتھ خدا کے لیے جلال پیدا کرتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کام کرتے رہتے ہیں تو خدا کو کہاں سے جلال ملے گا؟ خداوند میں تو ماسٹرز کی ڈگری میرے پاس ہے، خداوند میرا تو فلاں ماموں چاچو بڑا بینکر ہے، خداوند میرے تو گورنمنٹ کے اندر اتنا حسن و رسوخ ہے، پیپل نو می سو ویل. تو خداوند کو جلال کہاں سے ملے گا؟ جلال تو سارا آپ کو ملتا جا رہا ہے. خدا نے کہا جدعون سن، میں یہ چاہتا ہوں ان میں سے آدھوں کو دریا کے اس پار بھیج اور کچھوں کو اس طرف بھیج دے. You do not need. اس نے بھیجا، 1000 بھیجے. خدا نے پھر دیکھا، خدا نے بولا اور بھیج. اور کرتے کرتے وہ جو گنتی تھی 300 پر آ گئی. کتنوں پر؟ اب یہ 300 ہیں اور مدیانی بڑے دیوگ نما، لمبے چوڑے، آرمڈ ہتھیاروں کے ساتھ، اس وقت کے جدید ہتھیاروں کے ساتھ. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں، ان 300 کو، ان ہزاروں پر فتح بخشی. اس لیے نہیں کہ یہ تعداد میں کتنے تھے یا کتنے قابل تھے، کتنے ٹرین تھے، اس لیے کہ اب خدا کا ہاتھ جدعون پر تھا. ہاللویا. My dear friends,
We need nothing more, just the hand of God. یہ ہاتھ آپ کی زندگی میں آئے گا. He will turn the tables for you today. آج یہ بات آپ کو آپ نے ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ خداوند تیرا ہاتھ میری زندگی پر رہے. نہیں اور کچھ چاہیے ہی نہیں ماں سوا خدا کے ہاتھ کے. اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہے. ایک ہی چیز چاہیے ہے مجھے کہ خداوند تیرا ہاتھ میری زندگی پر رہے. تیرا ہاتھ میری زندگی میں فرق پیدا کر دے گا. تیرا ہاتھ میرے حالات بدل دے گا. تیرا ہاتھ میرے واقعات کو بدل سکتا ہے. اگر وہ آپ کے واقعات کو بدل سکتا ہے, وہ آپ کے جذبات, آپ کے باطن کو بھی بدل سکتا ہے. ہاللویا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا اور کیوں نہ ہم صرف 5 منٹ کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. میرے پاس 10 منٹ باقی ہیں میرے وقت کے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آئیے 5 منٹ میں صرف اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو یہوہ یری کی طرف بلند کر کے, یہوہ رافع کی طرف بلند کر کے, یہوہ شالوم کی طرف بلند کر کے, یہوہ نسی کی طرف بلند کر کے, وہ خدا جو جہاں بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے اور بکھیرتا جہاں نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے. جہاں بکھیرتا نہیں وہاں سے چن لیتا ہے. He is the God of impossibilities. اگر آج یہاں پر کوئی میرا بھائی بہن نوجوان دوست بچہ بزرگ ایسا ہے جسے یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنے مشکل حالات میں ہوں, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات پر دیکھنا چھوڑ دیں, اپنے آپ پر بھی دیکھنا چھوڑ دیں. Look upon how big your God is. آپ کا خدا کتنا بڑا ہے. اور اس بات کو کلام نہیں خالی سمجھنا کہ پاکستان تو کوئی پادری آیا سی کلام سنا کے ٹر گیا. Believe on it with all of your heart. اپنے پورے دل سے اس کلام میں سوک ہو جائیں, ڈوب جائیں, گر جائیں, بہہ جائیں. کہے خداوند صرف تو ہی چاہیے ہے, تیرا ہاتھ چاہیے ہے. I need your hand more than I need gold and silver of this world. خداوند اس دنیا کے سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے زیادہ بڑھ کے مجھے تیرے ہاتھ کی ضرورت ہے. Show me your hand, O Lord. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے, جسے یہ گیت آتا اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے. اگر میں آپ کو پسند آیا فالو می آن فیس بک. ابھی مجھے مت دیکھیے گا, آنکھیں بند کر لیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں. قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہیں. کہیے گا قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہیں. چلتے اپنے ساتھ خدا کو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ میں نے خدا کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے وہ آپ کو یہاں تک لے آیا, کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا جب دنیا مر رہی ہے آپ ابھی بھی اس کی پرستش کر رہے ہیں, کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں ہائے اتنی مشکلات میری زندگی پر, ہائے یہ بیماری, ہائے یہ حالات, تو یاد رکھیں اگر اب بھی آپ کی سانسیں چل رہی ہیں اٹ مینس کہ خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ کے لیے امید کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بڑے کھلے ہوئے ہیں. کسی نے کہا میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے مسکرا کر اسے جواب دیا
मैंने कहा सुन, तेरा ईमान अच्छा है, लेकिन आज मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरे लिए आसमान 2022 साल पहले खुल गया था। मसीह ने, याद रखे क्या कहा, उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और जब उसने ये कहा आसमान खुल गया था। वो आसमान तब से लेकर आज तक बंद नहीं हुआ ईमानदारों, वो आज भी आपके लिए खुला है। जो इस जमात में बेगाना जुबानें बोल सकते हैं बोलना शुरू करें, जो शुक्रगुजारियां करना चाहते हैं करें। Whatever you feel, whatever is on your heart, whatever need has brought you to the house of the Lord this evening, lay it at the feet of the Master. मालिक के, आका के पैरों में अपनी दरख्वास्तें और मुनाजातें रख दें। कहे खुदावंद मैं तेरा मौजज़ा देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह तू हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है, जहां कुछ नहीं होता वहां सब कुछ पैदा कर देता है। मैं देखना चाहता हूं। और जब आप ये दुआ कर रहे हैं तो ये भी करें, खुदावंद मुझे खाकसार कर दे, मेरा सर कैसे जमीन पर लगे मुझे सिखा दे। I want to be so humble, मैं हाथ कैसे जोड़ूं मुझे सिखा दे, मुझे मेरे घुटनों पर आना सिखा दे। और ये आपके बाप का घर है और यहां पर आपका बाप मौजूद है। अगर आप चाहते हैं आप अपने घुटनों पर आ जाए, फील फ्री, जस्ट डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। आप छलांगे मारना चाह रहे हैं, आप रोना चाह रहे हैं, आप हंसना चाह रहे हैं, आओ झुक जाओ उसके हुजूर एंड टेल हिम कि खुदावंद मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं, ओ तू आ और मेरी जिंदगी से जला ले। मुझे नहीं आता बात करना, मुझे कुछ नहीं मालूम, ओ मुझे तेरे हाथ की जरूरत है। मैंने बड़ी दौड़ दौड़ी है, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैंने कोशिश की है, मैं हार गया हूं। आज मैं गिव अप करता हूं खुदावंद और ये कहता हूं मुझे तेरी जरूरत है। I so need you, मुझे तेरी जरूरत है। I need you Lord, मुझे तेरी जरूरत है। आइए क्वायर प्रस्तुत करेगी, हम दुआएं करेंगे, खुदा का पाखरू यहां पर बंदरों को तोड़ेगा। Just for 5 minutes. करके देखी बहुत मैंने मनमानियां, मेरी बढ़ती गई बस परेशानियां। करके देखी बहुत मैंने मनमानियां, मेरी बढ़ती गई बस परेशानियां। थक के घुटनों के बल हूँ आकर झुका, जैसा चाहे तो ऐसा मुझे ले बना। थक के घुटनों के बल हूँ आकर झुका, जैसा चाहे तो ऐसा मुझे ले बना। खुद को सौंपूं मैं तेरे जैसा चाहे तो वैसा मुझे ले बना। करके देखी बहुत मैंने मनमानियां, मेरी बढ़ती गई बस परेशानियां। करके देखी बहुत मैंने मनमानियां, मेरी बढ़ती गई बस परेशानियां। घुटनों के बल हो
जैसा चाहे तू वैसा मुझे ले बना। तेरी बातों को मैं तो न सुनता रहा, नफरतों से ये दामन सुलगता रहा। तेरी बातों को मैं तो न सुनता रहा, नफरतों से ये दामन सुलगता रहा। मानता हूँ मैं अपनी हर एक खता, जैसा चाहे तो वैसा मुझे ले बना। मानता हूँ मैं अपनी हर एक खता, जैसा चाहे तो वैसा मुझे ले बना। दस्त शफ़क़त तेरा मैं हटाता रहा, जोर बाजू मैं अपना दिखाता रहा। दस्त शफ़क़त तेरा मैं हटाता रहा, जोर बाजू मैं अपना दिखाता रहा। तेरे काबिल बनूं दे अपना मसा, जैसा चाहे तो वैसा मुझे ले बना। तेरे काबिल बनूं दे अपना मसा, जैसा चाहे तो वैसा मुझे ले बना। आइए अपने हाथों को बुलंद करें आसमान की तरफ, एंड जस्ट फॉर 1 more minute बाआवाज़ से बुलंद आइए अपनी दुआएं बेगाना जुबानों की सूरत में, whatever, however you like, just lift up your voice. आइए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, ऐसी बुलंद करें कि ये कमरा आपकी दुआओं से भर जाए, ऐसी बुलंद करें कि आसमान सुने, अबलीस सुने, फिजाएं सुने, फिजाएं सुने। रेमे केले रे सोने रे बे, रेम दो कोटो या दे केले रे बे, रेम दे केले रे बे केले रे बे केले रे बे रे बे, रेमे कामियो लोरो बियाना ना से बियाना रे के, रेमे दे के दे केले बे रे बे रे बे, रेम लोरो लोरो मो से ब्रे के दे, राम नो कोतिया ना नमः सेंद्रा, रेम रिया ना काना नमः सोने दे, रेंडे दे के दे केले बे रे बे, रेमे के बे रे बे। और आप जैसे ये कर रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, जुए टूट रहे हैं, अपनी शर्मिंदा होता जा रहा है, बीमारियों के जोर जा रहे हैं। रे मामा का बेकेले रे बेबे, ओ बेकेते रे केले रे ये सोब्रे रे रे माया 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 ना मयूरोबो के बिere केले रे बेले रे बे रे ने बेले रे बे के ब्रोको सोब्रोto या दे रे बे रे मामा का बोरो से दे रे रे मामा coloro mosse brindere o bria la barabana la basse brate yede re manda la basso brekete re manda la basso bria de re maya ke le re maye re robo cosse brete re bete de yamondo robo re manda de be sobrete ke proyata ya da raba nemla ma sobrekete nemlo cobro sobre rebro cobia sebre de rebekete de besebe. Speak up, speak it. Hallelujah. खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम में ये दुआ करता हूँ, हर तरह की बेड़ी, हर तरह का जुआ जो इस कमरे में तेरे लोग लेकर आए हैं, हम तेरे खादम मिलकर खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रोल कुछ के नाम में उन्हें ब्रेक करते हैं खुदा, और यीशु मसीह के नाम की पूरी कुदरत इनकी जिंदगियों के लिए जारी हो जाए खुदावंद। रोल कुदस का मसा बंधनों को तोड़ दे खुदा, बीमारियां जाती जाए, बीमारियां जाती जाए। मैं कैंसर से कलाम करता हूँ, टीबी से कलाम करता हूँ, कमजोर नजरों से कलाम करता हूँ, हर एक किस्म की डायबिटीज, स्टेज 1, स्टेज 2, हाइपरटेंशन, घुटनों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, हम उनसे कलाम करते हैं यीशु मसीह के नाम में इन बदलों को छोड़कर जाती है। Now I say, now I say, ओ खुदावंद तेरा ये मसा, तेरी ये कुदरत, जब तेरे लोग तेरे अपने अपने घरों को जाते हैं, इनके साथ जाए,
घरों की फिजाएं पाक होती जाए, बेड़ियां टूटे, wherever they lay their feet, O Lord, वो जगह blessed हो, वो जगह बाबरकत हो जाए यीशु के नाम में। Let your people be anointed once, O Lord. खुदावंद, मैं इस खूबसूरत जमात के लिए, The Apostolic Church इन शारजा के लिए, अपने मोहतरम और बड़े रिस्पेक्टेड पास्टर हेनरी साहब के लिए, उनकी मिसेस अपनी बहन के लिए, बच्चों के लिए, सारे चर्च की लीडरशिप के लिए, नाम बनाम क्वायर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक है खुदा, मैं तेरे हुजूर से बरकत और सलामती की दुआ करता हूं। They are the people of your heart. ये तेरे दिल को पसंद आए हुए लोग हैं खुदावंद, तेरा हाथ इन पर है और वो विजिबल है, वो दिखता है खुदावंद। और आज मैं तेरा खादिम होते हुए, इनका हम खिदमत होते हुए, इन तमाम के लिए बरकत और सलामती और प्रोटेक्शन की दुआ करता हूं। I cover them in your blood, ओ लॉर्ड, तेरा खून प्यारे यीशु इनकी मुहाफिजत करता रहे। आज शाम की ये बरकत के लिए, तेरे उतरने के लिए, तेरी गैर मामूली हुजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Let it rest upon them, ये उनके ऊपर ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाएंगे।